اس ماحول کو تبدیل کرنے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی خطے کے اندر متعین کیا گیا ہے۔ ہم بارشوں کا زیادہ ہونا دیکھتے ہیں، یہ ایک سائیکل بھی ہے، ہر 8-10 سال کے بعد بارشوں کا اس قسم کا سائیکل آتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی انسانی صلاحیتوں اور وسائل کا استعمال کتنا کیا۔ جو ڈیمز بنائے گئے جو اس بارش کے سیلابی پانی میں بہہ گئے، وہ کچے پکے ڈیم ہم لوگوں نے ہی بنا کے سرکاری طور پہ کاغذوں کے اندر پکے ڈیم قرار دیے ہوئے۔ وہ جگہیں جو کہ آبی گزرگاہیں کہلاتی ہیں، اس کے پٹ میں بنائے ہوئے مکانات ہمارے اور آپ کے ہی ہیں، اور ہم نے یہ قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے بنائے ہیں۔ تو جب قانون کی اس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہم اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو توڑ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کا اثر ہمیں انہی قدرتی آفات کے نتیجے میں نظر آنا ہے۔ اگر آبی گزرگاہوں کے پٹ میں مکانات نہ بنائے جائیں تو یقینی طور پہ یہ نقصان اتنا نہیں ہوگا۔ اور ہم نے ان قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے انسانی وسائل کو کتنی ترقی دی۔ زلزلے آنے کی صورت میں ہم نے اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کو کتنا ٹرین کیا کہ وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے اور کیسے اس ڈیزاسٹر میں اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو ٹرین نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہم کیجویلٹیز کو زیادہ دیکھتے ہیں، نقصان کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، قیامت کے آنے کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب اس کا سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے کچھ نشانیاں ذکر کر دی۔ وہ نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان نشانیوں کا ظہور ہمارے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں اب انتظار ہے امام مہدی کے آنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا جو دجال کے ساتھ ہمارا ایک مٹ بھیڑ ہونی ہے، اس کا انتظار ہے، اور باقی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ تو اس افواہ پر کہ ترکیہ کے بعد افغانستان اور پاکستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، آپ نے علامہ راغب نعیمی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی۔ ظاہر ہے یہ بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ آثار قیامت میں سے کوئی ایک نشانی ہے کہ کہیں بھی زلزلے کا آ جانا، یا یہ اللہ کے عذاب، اللہ کے قہر یا اللہ کی ناراضی کا اظہار ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال ہمیں اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ضرور رہنا چاہیے، استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بھی قدرتی آفت یا قدرتی آزمائش کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن قطعی طور پر یہ کہنا کہ یہ آفت کب آئے گی یا کس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کسی آزمائش میں کسی قوم کو مبتلا کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی پیش گوئی کی جائے۔ ہم نے تکنیکی طور پر بات کرنے کے لیے چودھری محمد اسلم صاحب سے رابطہ کیا، جو کہ ڈائریکٹر میٹرولوجیکل سینٹر لاہور ہیں۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسا کوئی سسٹم موجود ہے، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس ریجن میں یا اس خطے میں اس وقت زلزلہ آ سکتا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں یا پاکستان کے ریجن میں جو ارد گرد کے ممالک ہیں، ان ممالک کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ زلزلہ کس وقت آ سکتا ہے، تاکہ اس کی پیش بندی کی جا سکے، اس کی پہلے سے تیاری کی جا سکے۔ ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں زلزلے کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، پریڈکشن کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا پھر اللہ رحم کرے کہ یہ آفت کسی بھی وقت ہم سب پر آ سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ترکی میں جو زلزلہ آیا 2 دن پہلے، اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ تھا، لیکن پاکستان سے جو لنک کر رہے ہیں لوگ، اسپیشلی جو میڈیا، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، اس میں ایک تو بہت دور ہے ہم سے، جو پاکستان سے بہت دور ہے، کیونکہ اس کی لنکیج بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قریب ہوتا ہے جیسے افغانستان یا ایران ہوتا تو پھر کچھ کہا جا سکتا تھا۔ تو ابھی تو یہ پوری ریومرز ہیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں، اور میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ لوگوں کو
یہ بتایا جائے کہ ان باتوں پہ دھیان مت دیں، کیونکہ جو زلزلے ہوتے ہیں اور کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں بعد کوئی زلزلہ آئے گا، آج کل پوری دنیا میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ جتنا بھی کر رہے ہیں، لیکن کس وقت زلزلہ آنا ہے یہ پریڈکشن ابھی پاسبل نہیں ہے. کسی ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ کتنی دیر بعد آنا یہ مشکل ہے آج کل. دیکھیں کلائمیٹ چینج پوری گلوب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن وہ ایٹماسفیئر میں کر رہی ہے کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں، ٹمپریچر بڑھ رہے ہیں، کہیں پہ ڈراؤٹس ہیں یا فلڈز ہیں، وہ تو ایٹماسفیئر ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو پیورلی نیچرل فنامنا ہے یہ ارتھ کے نیچے ہوتا ہے، اس سے کلائمیٹ چینج یا آپ کہہ سکتے ہیں ویدر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جیسے ہمارے جو سلسلے ہیں، ہمارے جو فالٹ لائنز ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارے زلزلہ آیا تھا 2005 میں کشمیر میں، تو کشمیر، گلگت بلتستان اور کوئٹہ وغیرہ ایسے علاقے ہیں یہاں پہ جو ہیزرڈ میپ بنائے ہوئے ہیں، پی ایم ڈی نے بھی ہیزرڈ میپ بنائے ہوئے ہیں، تو ان علاقوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بڑی میگنیچیوڈ کا کوئی زلزلہ آ جائے. وہ تو ہمیشہ ہی موجود ہے، کسی لمحے بھی زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ پریڈکشن ابھی تک پاسبل نہیں ہے. ڈائریکٹر میٹرولوجیکل سینٹر لاہور کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں زلزلے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، کیونکہ وہ فالٹ لائن پر موجود ہیں، اور خاص طور پر پہاڑی علاقے، چاہے وہ ہمارے نارتھ کے پہاڑی علاقے ہوں، چاہے بلوچستان کے پہاڑی علاقے ہوں، وہاں زلزلے کے امکان کو رد بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت یہ علاقے زلزلے سے متاثر ہوں گے. سو انہوں نے بھی اس افواہ کو مکمل طور پر رد کیا کہ ترکیہ کے بعد اب پاکستان میں یا افغانستان یا اس ریجن میں زلزلہ آنے والا. اسی سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب سے، جو کہ چیئرمین اسپیس سائنسز جامعہ پنجاب ہے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ زلزلہ آتا کیسے ہے، یہ سمجھا جا سکے کہ کن علاقوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، یا زیر زمین ایسی کیا حرکات و سکنات ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں زلزلہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں زلزلے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، وہاں کس طرح کی تعمیرات کی جانی چاہیے، وہاں کس طرح کی احتیاط برتی جانی چاہیے. تو عامر محمود صاحب نے کیا کہا ذرا دیکھیے. اچھا، میں نے بھی ایسی انفارمیشن دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں زلزلے ہر سال کو 5 لاکھ کے قریب آتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں آتے ہیں، جاپان سے لے کے کینیڈا اور ناروے سے لے کے ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ ریومرز ہیں. دیکھیں ارتھ کویک فالٹ لائنز پہ آتے ہیں، فالٹ لائنز پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور ایسا یہ جو ریومرز ہیں نا، ریومرز پہ ارتھ کویکس نہیں آتے. یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کا ٹائم فکس ہے. جب بھی کانٹیننٹل پلیٹس آپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ ٹکراتی ہیں یا سلائڈ پاس کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے دور چلی جاتی ہیں، تو تینوں صورتوں میں وہاں پہ ہماری جو ایک حرکی توانائی ہوتی ہے وہ ہماری مخفی توانائی میں کنورٹ ہوتی ہے. اور جب وہ مخفی توانائی اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ریلیز ہوتی ہے. جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو سائزمک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں، اور جب سائزمک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ کا زلزلہ آتا ہے. تو یہ جو موجودہ ریومرز ہیں ان کا بالکل تعلق نہیں. ٹرکی اور سیریا خود، اناتولیا جو کہ ترکی کا پرانا نام ہے، اس کے فالٹ زون کے بالکل اوپر واقع ہیں، تو اس کی موومنٹ ہوئی ہے. اب لوگوں نے یہ بھی ریومرز پھیلائی ہیں کہ جی شاید امریکہ یا ویسٹ نے ہارپ ٹیکنالوجی یوز کی ہے. میں اس کو بھی انڈر لائن کرتا جاتا ہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہے جو کہ امریکہ چلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا. بھائی ہارپ ٹیکنالوجی اول تو یوز نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سگنل پھینکا، 10 ٹائم سٹرونگر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے آئنوسفیئر سے، جو کہ زمین کے اوپر 50 کلومیٹر سے 450 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. اب جب وہاں سے وہ واپس آتا ہے سگنل تو آپ اس کو اینگل دیتے ہیں جی اس ملک پہ فٹ کر دیں، وہ 10 ٹائم سٹرونگ ہوگا اور وہاں کی جو ویک فالٹ لائنز ہیں جن پہ زلزلے آتے ہیں ان کو ٹریگر کرے گا. جب ان کو ٹریگر کرے گا تو وہاں پہ زلزلہ مصنوعی طریقے سے کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے.